إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی دفعہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت نمبر 69 اور 70 ہے اس پہ میں اگلی دفعہ تقریباً 8 احادیث اور کچھ آیات کی روشنی میں گفتگو کروں گا. تو آج اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری ہیں، بیک وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہونا انسان کے اندر بہت ضروری ہے. تو اس آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں بتایا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو لوگ قیامت والے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کو جنت میں پڑوس ملے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ محبت کی جائے گی اور محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے گی، اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے. اس کو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے عرض کیا تھا. تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں، نہ صدقات اور نہ روزے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی، اس لیے میں نے پچھلی دفعہ 12-13 منٹ اس پہ لگائے اور آج بھی تقریباً 25 کے قریب منٹ انشاءاللہ اسی گفتگو پر ہوں گے کہ محبت کا جذبہ بھی بہت ضروری ہے. تو اس میں جو قرآن پاک کا ایپیکس ہے، ضرب سنام ہے، سمم بونم ہے، وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 24. یہ نکال لیجئے، سورہ التوبہ آیت نمبر 24 پارہ نمبر 10 کے اندر، سورت نمبر 9 پیج نمبر یہ بلو قرآن پاک پہ 191 نکال لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے یا اولاد و اخوانکم اور تمہارے بھائی یا بہنیں وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، دیکھ لیں یہ سارے رشتے گنوائے جا رہے ہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ اور تمہارا کاروبار، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ماند نہ پڑ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں. یہ 8 چیزیں گنوائی ہیں. یہ 8 کی 8 چیزوں کی محبت اگر تم پر غالب آ جائے، احب الیکم من اللہ، یہ تمام چیزیں اگر تمہیں محبوب ہو جائیں اللہ سے،
اللہ نہ کرے ایسا ہو. وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. وہ 8 چیزیں ان 3 چیزوں سے بڑھ کر تمہیں اگر محبوب ہو جائیں, پھر اگلی بات آپ خود سمجھ لیں, بہت بڑی تھریٹ اور دھمکی آ گئی ہے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, اس کی میں صحیح ٹرانسلیشن کروں تو وہ یہ بنے گی, پھر دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر تم پر عذاب آ جائے. اگر یہ 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہو جائے. جہاد کی مختلف شکلیں ہوں گی. کتاب اللہ کی دعوت بہت بڑا جہاد, جہاد اکبر کہا گیا قرآن پاک میں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 52. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات کی پرواہ مت کیجئے, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے. کتاب اللہ کی دعوت یہ جہاد, اور پھر اس کا آخری درجہ جو ہے وہ قتال, سب سے ہائیسٹ گڈ جو آگے آ جائے گا انشاءاللہ. یہ 3 چیزیں اللہ اور اس کا رسول اور قتال اور جہاد, یہ تمام چیزیں اگر ڈومیننٹ ہیں پھر تو مومن ہے. اور اگر ان چیزوں کے اوپر وہ 8 چیزیں ڈومیننٹ ہو گئیں, کون کون سی چیزیں ذرا دوبارہ گن لیتے ہیں. تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر, تمہارا کنبہ, تمہارا مال جو بڑی محنت سے کمایا, وہ تجارت جس کے ماندے ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے, اور تمہارے مکانات. تو اس آئینے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے. کیا ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ ہو گیا اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے پوری دنیا میں کہ 57 ملک ہیں, لیکن دنیا کے کسی معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا. یہ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ یہ 8 چیزیں, یہ 8 کی 8 چیزیں ہم پر غالب تو نہیں آ چکی ہوئی, اور اگر آئی ہیں تو ہمیں فوراً توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اب اس کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. 8 صحیح احادیث, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, اور جو وضو کرنے کے بعد اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی دعا پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 حدیثیں اس کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ پیش کروں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس کے اندر 3 خوبیاں موجود ہوں گی. 3 خوبیاں. نمبر 1, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائے, پہلی. دوسری, دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے ریفرنس سے. اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا یعنی اسلام کو چھوڑ دینا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا آگ میں زندہ جلایا جانا, یعنی وہ شخص آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے. یہ 3 خوبیاں ہوں گی تو اس کو مٹھاس ملے گی ایمان کی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, حدیث نمبر 2 کتاب الایمان چیپٹر میں. تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ, اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ساتھ آپ نے قسم بھی یاد فرمائی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ, اولاد, سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بس نعرہ لگا لیا جائے. داڑھی قبول نہیں ہے, فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے قبول نہیں ہے, رمضان کے روزے قبول نہیں ہے. ہاں موت قبول ہے, کیونکہ زندگی تو کبھی آج تک نہ ہمارے ماں باپ سے کسی نے مانگی, اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہم سے کسی نے مانگی. تو ٹھیک ہے, نیت کر لو, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بالکل ہے قبول, لیکن اس کا پریکٹیکل ثبوت بھی تو ہو. فجر کے وقت اگر نیند پیاری ہو جائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سے, تو کیا موت قبول کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نے. وہ صحابہ کرام ہی کامل الایمان لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں دیں. اور یہ حدیث وجد امیز حدیث ہے, حدیث نمبر 3 صحیح بخاری کی. سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ لاڈ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر بھی فرینک ہو گئے تھوڑے سے,
انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں. اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑا تیر چلایا کہ میں بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں حضور کے ساتھ. یہ صحیح بخاری میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بلکہ میں اپنی تمہاری جان سے بھی بڑھ کر، جب تک یہ نہ ہو جائے معاملہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان تمہارا مکمل ہوا ہے. اب یہ اندازہ کر لیں آپ. تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا یہ فنیٹکزم ہے کہ بعض لوگوں نے اطاعت کے اوپر اتنا زور دیا، اطاعت پہ اتنا زور دیا کہ محبت والی مٹھاس اور چاشنی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. محبت ایک پیرلل سے ایک جذبہ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کتاب اللہ الگ ایک چیز ہے اور سنت بھی ایک الگ سے چیز ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور آپ کی اطاعت بھی، یہ دونوں پیرلل میں ہونی ضروری ہے. بعض لوگوں نے محبت پہ زور دیا، اطاعت کو پسے پش ڈال دیا. تو یہ دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں، درمیان کا کام ہے، محبت بھی اور اطاعت بھی. اور یہی ہے اتباع. میں نے بتایا تھا اتباع برابر ہے محبت جمع اطاعت، اور عبادت برابر ہے اللہ کی محبت جمع اللہ کی اطاعت. یہ دو ڈیفینیشن یاد رکھیں. حدیث نمبر 4 جو میں پہلے ہی بیان کر چکا، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے بھائی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، نہ صدقات زیادہ ہیں، اور نہ روزے زیادہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کی عاجزی تھی. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس نفلی باتیں بہت زیادہ نہیں ہیں، بس ٹوٹل پورا کرتا ہوں، فرض پورا کرتا ہوں. تو ہم تو ٹوٹل بھی نہیں پورا کر رہے. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے. اسی حدیث پر بخاری اور مسلم کے اندر انس بن مالک کے کمنٹس موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی اسلام کے بعد جو اس بات سے خوشی ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے. اور صحیح مسلم میں تو بہت پیارے الفاظ ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، سیدنا عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال رسول اللہ ابو بکر اور عمر کی طرح کے نہیں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ کر دے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور صحیح العقیدہ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں. گو ہمارے اعمال ویسے نہیں، لیکن اے اللہ ہمیں قیامت والے دن ان کا پڑوس اور ساتھ نصیب فرما. اب آنے لگی جناب کڑوی گولی. کڑوی گولی تصویر کا دوسرا رخ. ابھی تو میٹھی میٹھی جذبات والی باتیں ہو رہی تھی، اب آنے لگی ہے کڑوی گولی. اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جس پہ میں نے تقریباً 50 منٹ گفتگو کی تھی جب ہمارے درس کے دوران وہ آیات آئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اب اس کو ذرا غور سے سننا ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ اللہ کی محبت کا. اگر اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے. اللہ کی محبت تو اس سے بڑی چیز ہے. اگر اللہ کی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے. یہ کمپلیمنٹری ہیں دونوں چیزیں، لازم و ملزوم ہے. خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں. علم اور عمل مل کر ایک جوائنٹ رزلٹ تک پہنچتے ہیں. اسی طریقے سے خالی محبت بھی کوئی چیز نہیں، خالی اطاعت بھی کوئی چیز نہیں. یہ دونوں چیزیں مل کے
ایک مقصد کی تکمیل کریں گے. اور وہ سن لیجئے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے, ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا ربیعہ مانگ, کیا مانگتا ہے؟ سل ربیعہ, ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ربیعہ نے وہی مانگا جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 69, کہ ان کو پڑوس ملے گا ان لوگوں کا جو نبی ہیں, صدیقین, شہداء اور صالحین. انہوں نے ایک ہی خواہش کر دی اور فرمایا, عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ لو. یہ آپ نے چیک کیا ٹھوک بجا کے, اور وہ الحمدللہ اس امتحان میں بھی کامیاب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پڑوس مل گیا, بس یہی کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدوں کے ذریعے کثرت سجود سے میری مدد کر, کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی میں تیری شفاعت کروں گا, اللہ کے حضور دعا بھی کر دوں گا, لیکن اپنے اعمال بھی امپروو کرنے کی کوشش کر, کثرت سجود سے میری مدد کر, کثرت سجود سے میری مدد کر. نفلی عبادات, فرض نہیں, نفلی عبادات. تو فرض تو ڈیٹم لائن ہے, ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے, فرضوں کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو صوفیاء کے اندر یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ جنت کی طلب کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے, دوزخ کے ڈر سے نہیں کرنی چاہیے, تو وہ 100% قرآن کے خلاف ہے. یہ فینیٹکزم ہے, صرف یہ فینیٹکس کا نظریہ ہے. قرآن تو یہی بتاتا ہے ہمیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ایمان والے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے, بے شک دوزخ کا عذاب گلے کا پھندا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار, ہماری تعلیم کے لیے. اور ہم کہتے ہیں جناب دوزخ کا, یہ جو ہے نا یہ والا دین, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جنت کی خواہش کرنی ہے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. جنت کی خواہش ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے دیدار کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے لیے. جنت میں ہی اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے. تو جس کو جنت نہیں چاہیے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ہی منکر ہو گیا نا, پھر وہ تو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے اصل میں. لہذا وہ رابعہ بصریہ کا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ کہا کرتی تھی, ایک ہاتھ میں انہوں نے آگ اٹھائی ہوتی تھی, ایک ہاتھ میں پانی, اور کہتی تھی آگ سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی, پانی سے دوزخ بچا دوں گی, تاکہ لوگ جو ہیں وہ جنت اور دوزخ کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کرے, اللہ کی وجہ سے کرے. یہ اب آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ بڑی پیاری بات لگتی ہے, لیکن یہ نان سینس بات ہے. تو ہم رابعہ کے عقیدے پہ نہیں ہے, ربیعہ کے عقیدے پہ ہے. صحابی رسول سل ربیعہ, مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے. ان کو بھی کہنا چاہیے یا رسول اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ جنت کو آگ لگا دیں اور دوزخ کو بجھا دیں, میں آپ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کروں گا. تو ہم الحمدللہ ربیعہ کے ماننے والے ہیں, صحابہ کے ماننے والے ہیں. اس طرح کی غلط تعلیمات کے پیچھے ہم نہیں چلتے. اس کی وجہ سے ہمیں بزرگوں کو گستاخ کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو بزرگوں کے گستاخ ہیں, آپ تو گستاخ رسول ہو. گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے, بزرگوں کا گستاخ کافر نہیں ہوتا. اور آپ پہلے سن چکے ہیں دوستی دشمنی اللہ کے لیے. ہمیں اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ریفرنس کی وجہ سے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹیمپر کرے گا اس سے ہم کوئی محبت نہیں کرتے, وہ کوئی بھی ہو. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے, اس کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, امام بخاری, امام مسلم, بڑے بڑے ائمہ, ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. حدیث نمبر 6 صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. کان کھڑے کر لیں آپ. پوچھا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا آپ کا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی, میری فرما برداری کی, وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. کچھ بھی ہیں محبوب تیری محبوب کی امت سے ہیں. محبوب کی امت میں کہاں رہ گئے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے ملاوٹ کرنے والا میرا امتی نہیں ہے. محبوب کی امت میں کہاں رہ گئے؟ محبوب سے بغاوت, اور محبوب جو بھی ہیں یہ اللہ تیرے محبوب کی امت سے. تو میں کہتا ہوں اگر دنیا میں فزیکل لاز کی طرح مورل لاز بھی ایکٹیو ہوتے تو سیدھی جوتی سر پہ آگے پڑتی. جھوٹے اپنی زبان بند کر. تو حضور کے ساتھ اپنی نسبت کرتا ہے, تیرے کرتوت ایسے ہیں.
تو لیکن دنیا میں آرام کھائیں گے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. کسی یتیم کا مال زبان پہ رکھیں گے زبان نہیں جلے گی, کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے. اگر مورل لاز ایکٹیو ہو جاتے تو دنیا میں یہ کام ہوتا, آخرت میں ہو جائے گا. وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. وہ آگ ادھر نہیں روشن, آگے چل کے وہ ایکٹیو ہو جائے گی. ادھر ٹھنڈی ہے وہ, لیکن ادھر اس کو حکم ہوگا ہاں جی آپ ذرا اپنا آپ دکھا اس کو. حدیث نمبر 7 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا, اس سنت سے نہیں کسی بھی سنت سے اغراض کیا, فلیس منی, اس کا مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب اندازہ کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی نہیں رہے گا پھر کیا شفاعت کریں گے, کیا درخواست کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا شکایت لگائیں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 پڑھ لیں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت والے دن, اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, فلاں فرماتے ہیں, شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں, اور کہا جائے بھی قرآن میں لکھا ہے ایڈے ایڈے بڑے بزرگ پاگل نے. تو بھائیو ان بزرگوں کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. آپ کے سامنے جب کتاب اللہ سے کوئی بات آ گئی تو اس کو تو مانے, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے, جو مر گیا اپنے انجام کو پہنچ چکا. ہم کسی مرے ہوئے بندے کے بارے میں بد زبانی نہیں کرتے, لیکن ہمیں جب پتا چل گیا کہ یہ بات غلط ہے تو ہمیں غلط چیز کو غلط کہنا چاہیے. ہمیں جب یہ بات پتا چل گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں دعا صرف تجھی سے مانگتے ہیں, تو پھر ہم یا علی مدد نہیں کہیں گے, ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہیں گے. یہ تو جھگڑا ہی نہیں کہ حضرت علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں ہے, جھگڑا ہی نہیں ہے. اختیار ہو تب بھی پکارنا شرک ہے دعا میں. فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے بارش برسانے کا, بارش ہم اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. مسئلہ اختیار کا نہیں ہے, مسئلہ ہے دعا پکارنا. ایاک نستعین, صرف تجھی سے دعا کرتے ہیں. ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہیں, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور حدیث نمبر 8 بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ میرے امتی ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے امتیوں کے اعضائے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے, قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. وہ پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کون منافق اور کون مومن. جس نے دنیا میں وضو کیا اس کے اعضاء چمکیں گے, سب کے چمک رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پہچان لوں گا, اور جب ان کو میں مشروب پلانے لگوں گا حوض کوثر سے, ان کے میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا, آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا, جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا. والعیاذ باللہ تعالی. تو یہی تڑپ ہم لوگ لے کر اٹھے ہیں, اور اس کانٹیکسٹ میں کنکلوڈنگ گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وہ آیت بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کون سچا محب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 جو ہمارے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, لست منہم فی شیء, آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, دھمکی ہے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. سورۃ الحج کی آخری آیت ہے هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا, اور اس قرآن میں وفی ھذا, اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, مسلم رکھا ہے. اور پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ,
اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا. اپنے آپ کو فخریہ، بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، قادیانی ان ٹائٹلز میں نہ بانٹنا. مسلمان مرنے کی کوشش کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ معاملہ ہو جائے جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14واں پارہ پہلی آیت. اس دن کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. تو یہاں میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ میری گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی. اب اگلی آیات سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 71. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اب یہاں سے قتال کی بحث شروع ہو رہی ہے. دیکھیں جنت کا ذکر آیا نا کہ جنت میں پڑوس ملنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو. تو اب ساتھ ہی قتال کا بھی آ گیا ذکر کہ جنت میں پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا منافقین پہ 3 چیزیں بھاری تھی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں. اور دوسرا قتال، کیونکہ قتال کے لیے کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے اندر سے ہوگا بندہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ کون کسی کے لیے جان دیتا ہے. اور تیسری چیز ان کے لیے ہجرت کرنا مشکل تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہہ کے ہجرت کر لو. تو اب پہلے تو اطاعت کا ذکر پچھلے رکوع میں ہو چکا اور کلائمیکس اس میں وہ چیزیں چل چکی ہیں ساری. اب آ رہا ہے دوسرا پورشن قتال کا، اس کے بعد آئے گا ہجرت کا. تو قتال یہ ہے جو اسلام کا سمم بونم ہے. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ از نون ایز سمم بونم. اسلام کا سب سے ایپیکس اور پیک میں جو چیز ہے وہ قتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے گیا وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا. شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، یہ کمپلسری ہے، اٹ از این اوبلیگیشن. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے ایک دن کی تیاری کرنا جو کچھ دنیا میں ہے، اس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک رات کے لیے پہرا دینا 1 مہینے کے روزوں سے اور 1 مہینے کی شب بیداری سے بھی بڑھ کر افضل ہے. تو یہ اب قتال کی جو ہے وہ بحث شروع ہو رہی ہے. اور یہاں یہ بھی پس منظر یاد رکھیں کہ غزوہ احد کے فوراً بعد سورہ نساء نازل ہوئی ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑا زخم لگ چکا تھا، حوصلے پست ہو چکے تھے کیونکہ ایک واضح فتح شکست میں بدل گئی تھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. تو اب مسلمانوں کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے کہ نہیں ابھی تو اسے خبریں بھی آتی تھیں کیونکہ ابو سفیان جو ہے اس کا بھی اس وقت جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو گیا تھا وہ کہ ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں. تو ادھر ادھر کے قبائل سے انہوں نے رابطے شروع کر دی اور یہ سارا معاملہ. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیار رہو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، ٹولیوں کی شکل میں نکلو یا سب مل کر نکلو، اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہوشیاری کے ساتھ سفر کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ، کہ جو دیر لگا دیتے ہیں. یعنی کہ بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نکلنے کے معاملے میں جو ہے وہ ان کی بےایمانی ہوتی ہے، بعض کا سستی میں بھی ہو سکتا ہے اور بعض کا بندہ وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ صورت زیادہ تر منافقین کے ساتھ ایڈریس کرتی ہے. اور منافقین کو قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہی پکارا گیا ہے.
یا ایھا الذین نافقوا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان تھے، قانونی طور پہ تو مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا بتایا تھا. ادروائز تو مسلمانوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ہمیں منافقین کون ہے. اوپر سے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اندر سے یہودی تھے. تو ان کو ایمان والے ہی کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کا علاج کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لیٹ کر دیتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ اب نکلو ٹولیوں کی شکل میں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی پہنچ جائے مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں جو منافقین ہیں، اگر مسلمان کسی جہادی مہم پر روانہ ہوتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو کوئی شکست کھانی پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے ہم پر کہ ہم نہیں ان کے ساتھ گئے، نہیں تو ایسے ہی مارا جانا سی. دیکھیں جبکہ مومن کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے پاؤں پہ کوئی کانٹا چبھ جائے، اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں مارا جاؤں اللہ کی راہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی چیز برداشت نہیں ہے. اور یہ منافقین کا کردار ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ملتا ہے، قتال کی وجہ سے مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، اب ظاہر ہے وہ لالچی لوگ ہیں، کیا کریں گے؟ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتَ مَعَهُمْ، تو وہ پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی مہربانی سے جب ان کو مال غنیمت ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کاش ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہوتا، كنت معهم فافوز فوزا عظیما، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہم بھی حاصل کر لیتے. یعنی مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں بھی آ جاتا اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے. اب یہ منافقانہ کردار ہے ان کا. اگر مومن ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے کہ پیسے کی لالچ میں جہاد کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جان پیسے کی لالچ میں دی جاتی ہے. مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں اور پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کی کوئی دوستی ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ہم بھی ہوتے. یعنی وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ان میں سے نہیں، صحابہ میں سے سمجھتے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس ان کو چاہیے کہ وہ لڑیں اللہ کی راہ میں. الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں، او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پھر وہ مارا بھی جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، آخرت خرید لی ہوئی ہے، جو سورہ توبہ میں جا کر اس کا کلائمیکس آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی. تو مومن وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی دے کر آخرت خرید لی ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے. تو مارا جائے یا کامیاب ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. اب یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صحابہ کرام کو خطاب ہو رہا ہے لیکن اصل میں ان سے خطاب نہیں ہے. جیسے وہ پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ کہنا تینوں تے سنانا نونو، یعنی کہنا جو ہے وہ بیٹی کو، لیکن مسئلہ جو ہے وہ بیچ میں ہے کہ اپنی بہو کو بات سنائی جا رہی ہو. یہ کامل الایمان صحابہ کے لیے نہیں ہے ایسی بات. یہ ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے ان منافقین کو سنائی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی بیچ میں گھسے ہوئے ہیں. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. والمستضعفین من الرجال والنساء، جبکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین یقولون، وہ اس حالت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ کہتے ہیں اے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں. ظاہر ہے کہ ظلم کرتے تھے، تو تم ان کی خاطر کیوں نہیں قتال کرتے ہو؟ ان کو اس ظلم سے جان کیوں نہیں چھڑواتے؟
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی پشت پناہ بنا دے، یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار. تو یہ آیت پرٹیکولر تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے لیے ہے کہ جب مدینے کے اندر اسلامی نظام قائم ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہاں پر پرائرٹی حاصل ہو گئی حاکمیت کے اندر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فورس ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی لشکر بھی وہاں سے روانہ کرتے تھے، قتال کے لیے مہمات بھی وہاں سے بھیجتے تھے. تو اس وقت ترغیب دلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو اور دراصل ان منافقین کو کہ تم لوگ کیوں نہیں قتال کرتے ہو ان لوگوں کی خاطر. اب بعض لوگ جو جہاد کا کام کرنے والے ہیں ہمارے ملک میں، وہ یہی آیات پڑھ کے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو منافق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے، باقی دل کا حال اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جو لوگ اب قتال میں نہیں جا رہے تو وہاں یہ صورتحال ہے، وہاں یہ صورتحال ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، پاکستان کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیں، ہم پوری دنیا میں کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ جی پاکستان میں دیکھو یہ ہے اسلام کا قلعہ؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے آؤ مدینے میں آ کر دیکھو، ہم نے مدینے میں نظام قائم کیا، اس لیے اب تمہیں بھی ہم جو ہے شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دیں گے. تو پہلے اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، یہ پرائرٹی ہے. ایک بندے کے بیوی بچے اور اولاد خراب ہو رہی ہے اور وہ بستر اٹھا کے دوسرے ملک میں پہنچ گیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے. اپنی بیوی بھی اس کی بے پردہ ہے، بچے بھی جو ہے وہ حاجی نمازی نہیں ہے اور روزے کا اہتمام کرنے والے نہیں ہیں، اور خود حاجی نمازی ہے وہ. تو کیا فائدہ؟ پہلی چیز تو ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. قرآن پاک میں واضح حکم ہے. تو یہ ریشو پروپورشن کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات میں. اور باقی یہ خوارج والا طرز عمل چھوڑ دینا چاہیے کہ سورہ توبہ یا سورۃ الاحزاب یا سورۃ النساء کی آیات پڑھ کے یہاں کلمہ گو موحدین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ منافق ہو گئے. ایسا رویہ اختیار کرنا، تو یہ یاد رکھیں صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو کہے گا یہ مشرک ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر مشرک اس وقت کون ہوگا؟ فرمایا کہنے والا شرک کے زیادہ قریب ہوگا. کسی پر بھی فتویٰ بازی نہ کی جائے. یہ خوارج کا ایٹیچیوڈ تھا کہ کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر کہنا. صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں کہ خوارج کو کبھی کافر انہوں نے کہا ہو. صحیح سند سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کو جو لوگ شہید کرنے آئے مسجد نبی پہ قبضہ کیا، یہ نماز والے چیپٹر میں نکال لیں، امام بخاری نے ہیڈنگ باندھی ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم. امیر المومنین مسجد نبی پہ قبضہ ہے باغیوں کا، نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دو، نماز پڑھو ان کے پیچھے. ادھر جو بندہ لادہ ہوتا ہے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی لادہ بنا لیتا ہے، ایک جماعت نکلتی ہے بڑی مسجدیں لادہ کر لیتی ہے. تو مسلمانوں کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا ان مولویوں نے. تو یہ بات یاد رکھیں، کسی اہل قبلہ کلمہ گو کے اوپر کبھی فتویٰ بازی نہ کریں. قادیانیوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے اتنی بڑی تعویل کی غلطی کی ہے کہ جس کی تعویل ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے امت نے اجماع کیا ان کے کفر میں. ان کا معاملہ ڈیفرنٹ. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، کسی کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے، یہ کام نہیں. ہاں غلطی کے ساتھ غلطی واضح کرے. جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے بڑی پسند ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ قبر کو سجدہ کر رہا تھا. تو انہوں نے اس کو بلا کر فرمایا کہ بھائی جو کام تم کر رہے ہو نا، اگر میں یہ کروں تو میں مشرک ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہا تم مشرک ہو گئے ہو. یہ ہے سمجھانے کا انداز. اور ادھر آپ دیکھیں زبان کی نوک پہ چھوٹی چھوٹی بات اس پہ شرک کے فتوے، چھوٹی چھوٹی بات اس پہ گستاخ رسول کے فتوے. گستاخ رسول ہے زبان کی نوک پہ. تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یا اہل تشیع میں سے کسی شخص نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے کا خواہش مند ہے. اگر اس کو کہیں غلطی لگی ہے تو اس کی غلطی اس کو بتائیں، ہمدردی کریں اس کے ساتھ.
بجائے اس کو جو ہے وہ ٹکٹ دوزخ کا اور جنت کا بانٹنے کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ کام اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے اور یہ کام ہم کر رہے کوئی نہیں ہے. اور جو کام ہم نے نہیں کرنا تھا, تکفیر نہیں کرنی تھی, اور وہ لوگ کر رہے ہیں تکفیر. جس کو دل کرتا ہے جناب فلانے کو پھانسی دو, چاکنگ شروع ہو جاتی ہے. فلانا گستاخ رسول ہو گیا, چاکنگ شروع ہو جاتی ہے. فلانا مشرک ہے, چاکنگ شروع ہو جاتی ہے. تو پیار کے ساتھ سمجھائیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی نشانی ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اب یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے, یعنی جو طاغوت کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنی جان لٹاتے ہیں. دیکھیں نا, ابو جہل آیا, اس نے جان لٹائی ہے نا طاغوت کے لیے. تو ایسا نہیں ہے, وہ لوگ بھی اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے, وہ لوگ اپنے باطل نظریات کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں. تو اے مسلمانوں, تم اپنے حق والے نظریات کے لیے قتال کرنے کے لیے کیوں نہیں آمادہ ہوتے؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو اے ایمان والو ان شیطان کے دوستوں کے ساتھ, شیطان کے ولیوں کے ساتھ لڑو, طاغوت کے ساتھ لڑو. طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں نا طوفان کو, باغی کو. طوفان جو اپنی حد سے باہر نکل آتا ہے. طغیانی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. تو جو ہوتا ہے یہ طاغوت سے تو اجتناب کرنا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اسی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو, شیطان سے, جھوٹے خداؤں سے اور شیطان کی پیروی کرنے والوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کا فریب بڑا کمزور ہے. دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ کمزور ہے. دیکھنے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بڑی طاقت ہے اور لوگ آتے ہیں سامنے, لیکن اگر ایمان والے ڈٹ جائیں تو پھر کچھ نہیں ہے. دیکھ لیں صحابہ کرام علیہم رضوان کتنے سارے تھے, اور تقریباً 25 سے 30 سال کے اندر آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہو چکی تھی. تو ایمان کا جذبہ تھا. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو, یعنی مکے میں حکم تھا کہ قتال نہیں کرنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کرو. اور مکی دور کے اعتبار سے اگر بات ہوگی تو اپنا تزکیہ نفس کرو. تو مکے میں تو یہ تھا کہ نماز پڑھو, اپنا تزکیہ نفس کرو, اس کی طرف توجہ دو. ابھی اپنے ہاتھ نہ کھولو, پیسیو ریزسٹنس کرو. اس وقت پیسیو ریزسٹنس تھی. دیکھیں جب خباب کو کہا جا رہا تھا کوئلوں پر لیٹ جا, تو زبردستی تو نہیں لٹایا گیا, وہ خود لیٹے ہیں, ورنہ تو وہ لڑ پڑتے, 2-4 کو مار کے ہی مرتے. لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے. یہ پیسیو ریزسٹنس تھی جو کہ سیدنا حسین نے بھی کی واقعہ کربلا میں. کوئی فوج تیار نہیں کی, بھی بچے کو لے کے جاتا ہے لڑنے کے لیے. پیسیو ریزسٹنس, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جائے. تو اس وقت تھا پیسیو ریزسٹنس. اس کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا کہ یار یہ بلال, اس کو گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے, اتنا بڑا پتھر رکھا جاتا ہے, اور یہ کہہ رہے احد احد احد. اس کی بجائے بلال ان سے لڑ کے ایک دن میں ہی قتل ہو جاتا, تو کیا بلال کا وہ رعب ہوتا؟ جب روزانہ اتنے لوگ دیکھتے تھے تو خاموش اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہمدرد ہو گئی کہ یار دیکھو یہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں, ان کو گالی گلوچ بھی نہیں دیتے, کچھ بھی نہیں کہتے, پھر بھی ان کو مار رہے ہیں, ان پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ 2-4 قتل ہو جاتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا. یہ پیسیو ریزسٹنس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مکے میں تو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو, لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں کہیں قرآن میں نہیں ہے یہ بات کہ مکے میں اللہ نے کب حکم دیا تھا. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی خفی بھی آتی تھی حدیث کی شکل میں, ورنہ قرآن میں کہیں ہوتا نا, کسی صورت میں ذکر ہوتا. یہاں تو پاسٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ بندے رکھو. کہاں حکم ہے پورے قرآن میں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے بتایا گیا تھا. اپنے ہاتھ بندے رکھو اور نماز پڑھو, اپنا تزکیہ نفس کرو. فلما کتب علیہم القتال, اور اس وقت کیا لوگ کہتے تھے صحابہ کرام اور جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے قتال کرنے کی. نئے جو شیلے جو نوجوان تھے, ابھی ایمان اتنا راسخ نہیں تھا, وہ بھی کہتے تھے ہمیں قتال کی اجازت دیجئے, ہم ان سے بدلہ لیں گے. فلما کتب علیہم القتال, اور پھر جب فرض کر دیا گیا تم پر قتال, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ,
اب تم میں ہی ایسا گروہ بھی موجود ہے جو لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اتنا ڈرتے ہیں وہ. تو یہاں بھی یہ ہوتا ہے، کنارے کنارے پہ چلو جی مسلمان چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی کار بو. منو بھی کئی بار سمجھاتے ہیں کہ لوگ، ایک بندہ مجھے گھر سمجھانے کے لیے آ گیا جی آپ نے پورے شہر میں بغاوت کر دی ہے، پورے ملک کے اندر، چپ کر کے آپ کو پتہ چل گیا چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں. تو جو کنوکشن والا ایمان ہے نا، وہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے پھر انسان اس کا دائی بنتا ہے. کمیونزم کا سیلاب آیا نا، کمیونسٹ کھڑے ہوئے، کہاں کہاں تک وہ پھیلا ہے. ہم تو سچے لوگ ہیں، ہم کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے کھڑے ہوں گے. اور یہ انسان اپنی ہمت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ قوت ہے نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. تو کہتے ہیں وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. او شد خشیہ، توبہ توبہ توبہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، تو کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور کیوں نہ ہمیں مہلت دی کہ ہم تھوڑی مدت تک رکے رہتے اس معاملے میں، یعنی تھوڑا اور ڈیلے. جہاں پہلے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ نہ دو، ابھی بھی صلح صفائی سے کام چلتا رہے، کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی. قل متاع الدنیا قلیل، یہ ہے کانٹے کا جواب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کا جو مال ہے، دنیا کی متاع تو بڑی تھوڑی دیر کے لیے، الٹیمیٹلی جب موت آنی ہے سب کچھ تم سے چھین ہی جانا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت تو بہت بہتر ہے لیکن اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کے جو ریشے کے برابر میں. اتنا ظلم نہیں ہوگا، تمہارے مال کا بدلہ قیامت والے دن تمہیں ملے گا نیکیوں کی صورت میں. اب آ رہی ہے سخت ترین آیت اس معاملے میں. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی. یہ نہ کہو کہ ہم قتال میں چلے گئے تو قتل ہو جائیں گے، گھر بیٹھے رہے تو بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. موت تمہیں آ کر رہے گی تم جہاں کہیں بھی ہوئے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، حتیٰ کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی موت تمہیں وہاں آ کر رہے گی. موت نے تو آنا ہے. مضبوط قلعوں میں بند کیا تھا نا یہودیوں نے اپنے آپ کو خیبر میں، اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کروایا نا مسلمانوں کے ہاتھ. اور مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آ گئی. صحیح مسلم میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک رہے گا علی کے اوپر، اور میری بڑی خواہش تھی کہ اس دن جو جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا وہ مجھے دیا جاتا، کیونکہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میں صبح اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت عمر کے یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اس حدیث کے ساتھ کہ مجھے بڑا رشک رہے گا پوری زندگی علی پر کہ علی کو وہ جھنڈا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور وہ دیکھ لیں خیبر فتح ہوا، مضبوط قلعوں میں تھا، اور مرہم نکلا، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. مرہم نکلا جو ہم اپنی اسکول کی کتاب میں بھی پڑھتے تھے بچپن میں، یہ الفاظ صحیح مسلم میں ہے. مرہم نے کہا کہ میں بڑا مضبوط اور بڑا جری قسم کا ہوں، میرا نام مرہب ہے. تو سیدنا علی سامنے آئے، یہ مسلم میں الفاظ ہے. انہوں نے کہا میں حیدر ہوں، میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں. ایک بار پہ ہی وہ ختم ہو گیا. وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ بڑے بڑے سورما اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور حضرت علی چھوٹا سا قد، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اس کا کام تمام کر دیا. یہ وہ بہادری سے ہوا تھا، اور بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور ایمان کی قوت تھی. تو اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو، موت تمہیں آ کر رہے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے ہم پر. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قتال کے دوران انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ ساری تیری نحوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ آج بھی یہ خبیث کہہ رہے ہیں جو کارٹون بنا رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور یہ فتنے والی کتاب ان کو دے کے چلا گیا، لڑتے مرتے رہے. اور بھائیو یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ اللہ کا نظام ہوگا. جو بھینس دودھ نہیں دیتی نا اس کا مالک بھی اس کو ذبح کر دیتا ہے، اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے.
ایک دن پہلے 5-6 لاکھ کی بھینس ہوتی ہے اور اگلے دن ہزاروں میں اس کا گوشت بک رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کرتی. انسان اگر اپنا کام نہیں کرے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا. تو جب ان کو بھلائی پہنچتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے، جی چلو فائدہ ہی ہو گیا قتال میں آنے کا، کچھ مال غنیمت غنیمت مل گیا. اور جب تکلیف آئی، کوئی مارا گیا رشتہ داروں میں سے یا اپنا ہاتھ بازو کٹ گیا، پھر کہتے تھے یہ سارا کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے محمد. نعوذ باللہ. قل کل من عند اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایمان والوں کو شہادت ملتی ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور اگر بچ جاتے ہیں تو غازی کا مرتبہ ملتا ہے. اور تمہارے منافقت چیک ہو جاتی ہے کہ تمہاری زبانیں جو ہیں وہ پھر کھلتی ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر منافقت چھپی ہوتی ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے، یہ بات ہی نہیں سمجھتے. یہ تمام کی تمام مشکل اور تکلیف اللہ کی طرف سے ہے. اب وہ آ گیا کہ کیا انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے انسان جو کوئی تجھے نیکی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی تیرے ساتھ ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. وَمَا أَصَابَكَ من سیئات، اور جو کوئی تجھے تکلیف پہنچتی ہے انسان، فمن نفسک، تو یہ تیرے اپنے نفس کی کمائی. اس میں مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیک کرنے کے لیے انبیاء پہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو نہیں آتی، ان کو مزید درجات بلند کرنے کے لیے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ مسلمان کے پاؤں میں جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کو کوئی تکلیف، دکھ، درد، اندیشہ، یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. درجات بلند ہوتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین وارسلناک للناس رسولا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے. یہ منافقین آپ کو نہ بھی مانے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر ساتھ ہی کلائمیکس آ گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. منافقین کان کھول کر سن لیں کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ نہ سمجھو یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے اور ان کو تم پروٹوکول نہیں دیتے ہو. ان کا ماننا عام ماننا نہیں ہے، ان کا انکار کرنا اللہ کا انکار ہوگا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا، اور جس نے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں قبول کی، ان کی ٹھنٹی لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام کیا ہے، وما علینا الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو نہیں مگر صرف پہنچا دینا. اب یہاں میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ انسان جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے تو تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اس پہ میں ایک حدیث آخر میں 5 منٹ رہ گئے تو میں یہ حدیث بیان کر لوں. یہ میری فیورٹ ترین حدیث ہے حدیث قدسیوں میں سے. صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ چیپٹر کے اندر ظلم کا جو باب ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے، اس میں یہ حدیث ہے. 10 باتیں اس حدیث میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. حدیث قدسی، الفاظ اللہ تعالیٰ کے، فرمان اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے. اب یہ ذرا سنیے، اس میں وہ بات بھی اینڈ پہ آ جائے گی. اس کی میں ایکسپلینیشن نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نمبر 1، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. نمبر 2، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں. تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. نمبر 3، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں. تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. نمبر 4، اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں. تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا. نمبر 5، اے میرے بندو، تم رات دن خطا کرتے رہو
اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخشوں گا. تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا. اللہ اکبر. نمبر 6، اے میرے بندو تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو اور نہ میرے نفع تک پہنچ سکتے ہو. نمبر 7، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے، تم میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اے میرے بندو. نمبر 8، اے میرے بندو اگر تم اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب اس گناہگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ گناہگار ہے، میری بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے. اللہ کو کوئی نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. نمبر 9، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان جنات سب کے سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کروں گا. میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے. اور نمبر 10، اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کر لیا ہے. کتنا قدردان ہے اللہ، ہمارے اعمال محفوظ کرتا ہے، قیامت والے دن جزا دے گا. اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں. دیکھیں کتنا قدر شناس ہے. اور بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تیرا فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کر رہا ہے. اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا. لہذا جو شخص بہتری پائے وہ اللہ کی حمد کرے. جو شخص بہتری پائے اللہ کی حمد کرے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. جو کوئی بھلائی پائے، کوئی اس کو اچھائی پہنچے، کوئی نفع ملے تو میری حمد کرے. اور جو کوئی تم میں سے اس کے برعکس پائے یعنی برائی پہنچے، اس کو تکلیف، تو وہ صرف اپنی ذات کو ملامت کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اپنی ذات کو ملامت کرے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور محبوب بندوں کا قیامت والے دن ہمیں ساتھ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ شریف میں شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.